السلام علیکم، مجھے کہتے ہیں سید یاسر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ تمام نئے آنے والے دوستوں سے درخواست ہے کہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچتی رہیں۔ ابھی ہمیں ایک سب سے بڑی خبر موصول ہوئی ہے سپریم کورٹ سے کہ بالآخر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو ججز کا معاملہ تھا، جو 6 ججوں نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو خط لکھا تھا، اس پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے از خود نوٹس لے لیا ہے۔ یعنی قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس تمام مسئلے پہ جو خط لکھا گیا تھا 6 ججوں کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ سے، اس پہ جو ہے وہ از خود نوٹس لے لیا ہے اور 7 رکنی بینچ تشکیل دے دیا ہے جناب چیف جسٹس صاحب نے۔ اور یہ جو بینچ تشکیل دیا ہے، جو سو موٹو لیا ہے، یہ 184(3) کے تحت جو ہے وہ لیا ہے۔ اور بدھ کو یہ جو بنایا ہے 7 رکنی بینچ، یہ پہلی سماعت کرے گا اس کیس کے حوالے سے۔ تو 7 رکنی بینچ جو آپ تشکیل دے دیا گیا ہے چیف جسٹس صاحب کی طرف سے، اور یہ جو بینچ ہے یہ بدھ کو اس تمام مسئلے پہ جو ہے وہ پہلی سماعت کرے گا۔ حالات پہلے ہی کنٹرول سے باہر ہوتے جا رہے تھے، پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا جو ہے وہ الیکٹرانک میڈیا، تمام تر جو میڈیا کا فوکس تھا وہ انہی 6 ججز کے حوالے سے تھا۔ اور یقینی طور پر جب پورا ملک جو ہے ایک ہجانی کیفیت میں تھا، میڈیا اس چیز کو بار بار جو ہے وہ کوٹ کر رہا تھا، تو بالآخر قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس پہ از خود نوٹس لیا، 7 رکنی بینچ تشکیل دیا، اور یہ بینچ جو ہے یہ بدھ کو اس حوالے سے پہلی سماعت کرے گا۔ آپ کو یاد رہے کہ جب یہ مسئلہ شروع ہوا تو اس وقت بھی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو ہے وہ فل کورٹ اجلاس، 2 فل کورٹ اجلاس بلائے تھے، اور اس فل کورٹ اجلاس میں چیف جسٹس صاحب کی طرف چیف جسٹس صاحب پہ کچھ ججز ایسے تھے کہ جنہوں نے پریشر ڈالا تھا کہ یہ جو مسئلہ ہے یہ بہت سیریس مسئلہ ہے، اور یہ مسئلہ جو ہے یہ عدلیہ کی بقا کا مسئلہ ہے، اور آپ اس مسئلے کو حکومت کے حوالے نہ کریں بلکہ سپریم کورٹ کو چاہیے کہ وہ اس مسئلے کو خود دیکھیں، جس میں جسٹس منیب اختر صاحب تھے، جسٹس عائشہ صاحبہ تھیں، جسٹس شاہد وحید صاحب تھے، اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب تھے۔ تو یہ وہ جج تھے جو اس وقت بھی چیف جسٹس صاحب کو بار بار اس بات پہ مجبور کر رہے تھے کہ دیکھیں یہ جو مسئلہ ہے، حکومت تو اس میں بینیفیشری ہے، آپ اگر کوئی کمیشن بنانا چاہتے ہیں تو پاکستان میں کمیشن کی ایک تاریخ رہی ہے، پاکستان میں پتہ نہیں کتنے ہی کمیشن بنے، لیکن ان دا اینڈ جو ہے اس کمیشن کا کوئی ریزلٹ عوام کے سامنے نہیں آیا۔ تو یہ چونکہ جو مسئلہ ہے یہ ڈائریکٹ عوام کا مسئلہ ہے، عدلیہ کی بقا کا مسئلہ ہے، اور اس مسئلے کو اٹھا کر ہم نے ایک مثال قائم کرنی ہے، چونکہ اس وقت جو عدلیہ کا امیج ہے پاکستانی عوام کی سامنے، وہ عوام کا اعتماد جو ہے وہ عدلیہ سے اٹھ رہا ہے، اور یہ جو مسئلہ ہے یہ ڈائریکٹ عدلیہ کا مسئلہ ہے۔ ہم اگر اس مسئلے کو اینڈ تک نہیں پہنچائیں گے، اگر حقائق جو ہیں وہ عوام تک نہیں پہنچیں گے، تو عوام کا جو اعتماد ہے وہ عدلیہ سے مزید گرے گا اور عدلیہ کی ساکھ بری طرح متاثر ہوگی۔ تو یہ جو 3-4 جج تھے یہ بار بار قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو جو ہے وہ ریئلائز کروانے کی کوشش کر رہے تھے کہ یہ مسئلہ آپ کمیشن کی طرف نہ جائیں بلکہ خود اس مسئلے کو سپریم کورٹ دیکھے، چونکہ ججز نے سپریم کورٹ سے ہی التجا کی ہے کہ وہ اس مسئلے کو حل کرے، چونکہ یہ عدلیہ کا مسئلہ ہے، لہٰذا آپ جو ہے وہ حکومت کی طرف نہ جائیں، کمیشن کی طرف نہ جائیں۔ بہرحال اس وقت جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے تمام ججز کا جو پریشر تھا وہ لیا، اور انہوں نے 2 فل کورٹ اجلاس بلائے، ججز کو وہاں پہ بھی سنا، لیکن ججز کی تمام جو آراء تھیں ان کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک سائڈ پہ رکھا۔ انہوں نے شہباز شریف صاحب کو بلایا، اور شہباز شریف صاحب کو بلا کے انہوں نے جناب ایک کمیشن بنا دیا، جس کمیشن کی سربراہی جسٹس تصدق گیلانی صاحب کے حوالے کر دی، اور جو ہے وہ یہ فارمیلٹی پوری کر دی کہ 60 دن کے اندر اندر جو ہے وہ یہ کمیشن جو ہے ایک پراپر رپورٹ مرتب کر کے یہ سپریم کورٹ میں جمع کروائے گا اور اس پر ایک حتمی فیصلہ کرے گا۔ لیکن جو ٹی آر اوز تھے وہ بھی حکومت کی مرضی کے بنائے گئے، تو ایک جو مسئلہ تھا وہ کمیشن بنتے ہی گمبھیر ہو گیا تھا۔ جو سیاسی جماعت ہے تحریک انصاف، وہ اس مسئلے کو کمیشن کو نہیں مان رہی تھی، اور وہ بار بار یہ تنقید کر رہی تھی، سوشل میڈیا پہ ایک طوفان برپا تھا کہ یہ میچ فکس ہے، اور یہ جو میچ ہے یہ مٹی پاؤ کی جانب گامزن ہے، یعنی حکومت بھی چاہتی ہے کہ اس مسئلے پر مٹی ڈالی جائے، اور سپریم کورٹ بھی یہ چاہتی ہے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی یہ چاہتے ہیں کہ اس مسئلے کو دبایا جائے۔ تو ایک بھرپور قسم کی ڈیبیٹ جاری تھی،
तनकीद जारी थी और जस्टिस काजी फायज ईसा साहब सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भरपूर तनकीद का जो है वो मरकज बने हुए थे। उन पर हर तरफ से तनकीद की बौछार थी। तो बिल आखिर काजी फायज ईसा साहब ने जनाब ये इकदाम उठाया है कि उन्होंने सो मोटो लिया है और एक बेंच तश्कील दे दिया है। जैसे ही ये बेंच बना, एक और नई डेवलपमेंट सामने आई कि जो कमीशन बनाया गया था जस्टिस तसद्दुक गिलानी साहब की जो है वो सरबराही में, तो थोड़ी देर पहले जस्टिस तसद्दुक गिलानी साहब ने भी जो है वो माजरत कर लिया है कि मैं इस कमीशन का जो है वो सरबराही नहीं करना चाहता, क्योंकि जो TOR मुझे दिए गए हैं वो जो है वो मैं उनसे इत्तफाक नहीं करता और इन TOR की मौजूदगी में मुझे नहीं लगता कि ये कमीशन किसी हतमी नतीजे पे पहुंचेगा या कोई एक रिपोर्ट मुरतब कर सकेगा। तो उन्होंने भी जनाब ये कमीशन से माजरत कर ली है सरबराही से। अब जो है वो एक सूरत हाल जो है ये फिर क्लैश की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि हुकूमत जो है वो इस सारे सिस्टम में बेनिफिशरी रही है और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसमें जाहिर सी बात है इमरान खान साहब के खिलाफ मुख्तलिफ किस्म के फैसले दिए गए और वो फैसले जो है वो किसी न किसी हवाले से इस हुकूमत को सूट करते हैं। यानी अगर इमरान खान को नायल किया गया, सजाएं दिलवाई गई, उनसे बल्ले का निशान छीना गया, उन्हें नायल किया गया, तहरीक इंसाफ के लोगों को गिरफ्तार किया गया, उन्हें रिजर्व सीटें नहीं मिली, तो ये वो तमाम चीजें हैं जिनमें ये जो हुकूमत है ये बेनिफिशरी है। लिहाजा ये हुकूमत कभी भी ये नहीं चाहती कि ये जो मसला हुआ है 6 जजेस ने उठाया है इसकी आजाद और शफाफ तहकीकात की जाएं, क्योंकि अगर तहकीकात की जाती हैं तो वो तमाम केसेस जो इमरान खान के हवाले से हैं वो केसेस जो हैं वो उनमें हुकूमत को नाकामी का सामना करना पड़ेगा और इमरान खान साहब को जो है वो उसमें उनकी जीत यकीनी है, क्योंकि जो चीजें हमारे सामने आई हैं उसके मुताबिक तो जजों को प्रेशराइज किया गया, जजों को डराया गया, धमकाया गया और अपनी मर्जी के फैसले लिए गए। और पाकिस्तान में एक तारीख रही है कि जब भी कोई कमीशन बनाया जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि उस मसले पर मट्टी डाली जाती है। आप अगर लियाकत अली खान साहब को देखें, पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म, उनको कत्ल किया गया, कमीशन बना, फिर जो है सानिया 71 पे कमीशन बना, फिर जो है आप एबटाबाद का देख लें वो कमीशन बना, फिर अभी रिसेंटली इमरान खान की हुकूमत में एक कमीशन बना कि जो है वो जो कर्जे लिए गए हैं वो पैसा किस तरह लगा है, नहीं लगा, खाया गया है। यानी वो तमाम सूरत हाल जिस जिस मसले में पाकिस्तान में कमीशन बना उस कमीशन का कोई जो है रिजल्ट सामने नहीं आया। या तो जो रिकॉर्ड होता है उसको जला दिया जाता है, क्योंकि कमीशन जो है वो ज़ाहिर है इंक्वायरी जब भी करता है तो ताकतवर लोगों के खिलाफ करता है और कोई भी ताकतवर ये नहीं चाहता कि उसके खिलाफ रिपोर्ट आए, लिहाजा किसी भी तरीके से कमीशन को या खत्म कर दिया जाता है या उसका रिकॉर्ड जला दिया जाता है। बहरहाल अब जनाब ये काजी फायज ईसा साहब ने एक स्टेप लिया है, सुप्रीम कोर्ट ने स्टेप लिया है। अब देखना यह है कि ये जो मसला है, जो सीरियस मसला है जिस पर इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें हैं, पाकिस्तान के आम आवाम की नजरें हैं कि आया पाकिस्तान की अदलिया अपनी साख को किस तरह बचाती है और किस तरह इस सारे मसले को इन्वेस्टिगेट करती है। दूसरी तरफ हमें ये खबर भी मिल रही है कि कुछ दिन पहले जो है खबर चल रही थी कि काजी फायज ईसा साहब को शायद 3 साल की एक्सटेंशन मिल जाए, लेकिन जो ही कल वजीर इत्तलात ने आकर इस खबर से इनकार किया कि नहीं ऐसी कोई खबर नहीं है और ये सब झूठ है, प्रोपेगेंडा है, तो उसके बाद जनाब काजी फायज ईसा साहब ने भी स्टेप ले लिया कि ठीक है अगर आप जनाब मेरी एक्सटेंशन नहीं करते तो फिर मैदान में आओ। तो यूं एक जो क्लैश है इस हुकूमत के दरमियान और अदलिया के दरमियान वो महजराई की तरफ जा रहा है। अब अगर हुकूमत जो कमीशन बना हुआ है उसकी सरबराही किसी और जज को दे देती है, किसी और को दे देती है, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने अपना फुल बेंच बना दिया है, दूसरी तरफ से कमीशन है, तो मेरे ख्याल में आने वाले दिनों में हुकूमत और अदलिया जो है वो एक टकराव की जानिब जा रही है, क्योंकि हुकूमत ये कहेगी कि चीफ जस्टिस साहब ने खुद कहा था कि कमीशन बनाओ, हमने उनके कहने पे कमीशन बनाया, और हुकूमत जो है वो कमीशन की सरबराही ऐसे शख्स को देगी जो हुकूमत का बंदा होगा। हुकूमती कमीशन जो है वो क्लीन चिट दे देगा कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ये इल्जाम है, ये झूठ है। दूसरी तरफ अगर अदलिया खुद इस मसले को फेयर लेवल पे इन्वेस्टिगेट करती है और किसी के खिलाफ, किसी इदारे के खिलाफ एक रिपोर्ट मुरतब करती है, उनको सजा सुनाती है, तो मेरे ख्याल में हुकूमत, अदलिया और एस्टेब्लिशमेंट की आपस में महाजराई शुरू हो जाएगी, जिसका मुतहम्मिल जो है ये पाकिस्तान किसी वक्त भी नहीं हो सकता, क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं बैरूनी अंदरूनी सरहदों के, वो इस किस्म की क्लैश का जो है वो सामना करने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी तरफ जनाब कल आपने सुना होगा कि IMF पाकिस्तान को अगरचे $1 अरब दे रहा है, लेकिन उसके जो आफ्टर शॉक्स हैं वो भी पाकिस्तान में आना शुरू हो गए हैं।
اور پیٹرول جو ہے وہ 10 روپے لیٹر مہنگا ہو گیا ہے، اور یقینی طور پر جب پیٹرول اور ڈیزل مہنگا ہوتا ہے تو عام انسان کی جو زندگی ہوتی ہے اس پر اس کے گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ایک عام آدمی جو پہلے ہی اس وقت جو ہے وہ چکی میں پیس رہا ہے مہنگائی کی، تو اگر یہ پیٹرول اور ڈیزل اور بڑھے گا تو میرے خیال میں آنے والے دنوں میں ایک غریب آدمی کے لیے اس ملک میں مشکلات اور بڑھیں گی۔ جو شرائط IMF نے لگائی ہیں اس کے مطابق پاکستان کی انڈسٹری کو بہت نقصان ہو رہا ہے۔ یہ نقصان کیسے ہو رہا ہے؟ پاکستان کی برآمدات 3 ارب ڈالر کم ہو گئی ہیں۔ یہ بڑی جو ہے وہ بدقسمتی ہے ہماری اور ایک سیڈ نیوز ہے ہمارے لیے کہ پاکستان کی برآمدات 3 ارب ڈالر کم ہو گئی ہیں، یعنی اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کی برآمدات آئے دن جو ہے وہ کم ہو رہی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب IMF نے پاکستان کو قرضہ دیا تو انہوں نے پاکستان جن انڈسٹریز کو جو ہے وہ کچھ مراد دے رہا تھا بجلی اور گیس کے حوالے سے، تو جناب IMF نے کہا ہے کہ آپ نے جناب یہ ان کو اب جو آپ دے رہے ہیں مراد یہ آپ نے واپس لینی ہوگی انڈسٹری کو، یعنی انڈسٹری کو بھی گیس اور بجلی جو ہے وہ مہنگی صورت میں ملے گی۔ جب گیس مہنگی صورت میں ملے گی، بجلی مہنگی صورت میں ملے گی تو ظاہر ہے پاکستان میں ویسے ہی جو ہے وہ مشکل وقت چل رہا ہے۔ اب جو چیز بنگلہ دیش، بھارت، نیپال ان ملکوں میں اگر ایک جیکٹ فار ایگزامپل یا ایک کوٹ اگر وہ ملک 200 روپے میں بنا رہے ہیں تو پاکستان میں چونکہ بجلی اور گیس مہنگی ہے تو پاکستانی انڈسٹری وہی چیز 300 روپے میں بناتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے جب 300 روپے میں بناتی ہے تو جو باہر کے آرڈر ہیں وہ پھر کینسل ہو جاتے ہیں اور ان کا رخ جو ہے وہ پھر بنگلہ دیش، بھارت، نیپال ان ملکوں کی طرف ہو جاتا ہے۔ تو جب ایسی صورتحال بنتی ہے تو پاکستان میں ڈالر جو ہے وہ کم آنے شروع ہوتے ہیں اور یوں پاکستان میں جو ایک خسارہ ہے وہ بڑھتا ہے اور مہنگائی جو ہے وہ زیادہ بڑھتی ہے۔ تو IMF کی شرائط جو ہیں وہ پاکستان کے لیے مشکل ہوتی جا رہی ہیں اور یوں پاکستان کی جو معیشت ہے وہ آئے دن سکڑنا شروع ہو گئی ہے۔ پاکستان کی برآمدات کم ہیں، درآمدات زیادہ ہیں، اور جب درآمدات زیادہ ہیں تو ملک سے ڈالر زیادہ باہر جاتا ہے اور برآمدات کم ہونے کی وجہ سے ڈالر جو ہے پاکستان میں کم آتا ہے، تو جس کا نقصان پاکستان کی معیشت کو ہو رہا ہے۔ لیکن دوسری طرف جو پاکستان کی اشرافیہ ہے ان کے جناب مزے ختم نہیں ہو رہے، اور مریم نواز صاحبہ نے اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ 3 ارب ڈالر کا ایک جرمن ہیلی کاپٹر جو ہے وہ خرید رہی ہیں۔ یہ بیرسٹر سیف صاحب نے اس بات کا انکشاف کیا ہے اور پاکستان کے پرنٹ میڈیا نے، پاکستان کے سوشل میڈیا نے، الیکٹرانک میڈیا پہ اس خبر کو چلایا ہے کہ مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ جرمن ہیلی کاپٹر خرید رہی ہیں 3 ارب روپے کا۔ تو یاد رہے کہ یہ وہی مریم نواز صاحبہ ہیں کہ جنہوں نے کچھ دن پہلے اپنی گاڑی کے ٹائر چینج کروانے تھے تو اس کے لیے بھی انہوں نے 2.25 کروڑ روپے لیے تھے اور اپنی گاڑی کے ٹائر چینج کروائے تھے۔ اور یہ وہی مریم نواز صاحبہ ہیں، وہی شہباز شریف صاحب ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم جناب اپنے کپڑے بیچیں گے لیکن غریب آدمی کی جو زندگی ہے اس میں انقلاب لے کے آئیں گے، ان کو 2 وقت کی روٹی دیں گے۔ تو ایک طرف تو لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے، جھوٹے نعرے لگائے جاتے ہیں کہ جناب ہم نے مرات نہیں لینی، ہم نے جو ہے وہ اس میں اپنے خرچے کم کرنے ہیں، ہم نے سادگی اختیار کرنی ہے، عوام کے سامنے یہ ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے۔ لیکن جب ان کی ذاتیات پہ بات آتی ہے تو پھر جناب یہ قوم کا پیسہ ہے، قومی خزانہ ہے، تو پھر اس کو لوٹو اور پھوٹو۔ چونکہ مریم نواز صاحبہ کو بھی پتا ہے کہ جو حالات بن رہے ہیں، جس طرح کل ریلیاں نکلی عمران خان صاحب کے حق میں اور تحریک انصاف نے باقاعدہ جلسے جلوسوں اور تحریکوں کا آغاز کر دیا ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی تیار بیٹھے ہیں، تو یقیناً رمضان کے بعد اس ملک میں دمادم مست کلندر ہونا ہے، اور اگر واقعی دمادم مست کلندر ہوا، لوگ نکلے، تو میرے خیال میں مریم نواز صاحبہ اور ان کے چچا کی حکومت آنے والے دنوں میں ہمیں ڈگمگاتی ہوئی نظر آئے گی۔ تو مریم نواز صاحبہ کو بخوبی پتا ہے کہ یہی کچھ دن ہے ہمارے پاس، رمضان کا مہینہ ہے، لوگ سحری و افطاریوں میں مصروف ہیں، تو اب ہم مال بنائیں، اور ویسے بھی ہم نے مال بنانا ہے اور مال بنا کے اس ملک سے فرار ہو جانا ہے۔ تو جب تک یہ گنگا بہ رہی ہے اس میں جناب نہائیں، ہاتھ دھوئیں، مال کھائیں، لوٹیں، اور اس کے بعد ویسے بھی ہمیں کسی نے نہیں پوچھنا، ہم نے باہر چلے جانا ہے اور پھر 2 4 10 5 سال کے بعد دوبارہ ڈیل کرنی ہے اور ڈیل کر کے دوبارہ واپس آ جانا ہے۔ تو مریم نواز صاحبہ جناب بھرپور عوامی خزانے پہ ہاتھ صاف کر رہی ہیں اور ان کی جو ہم نوا ان کے ساتھ ہوتی ہیں وہ ہر مسئلے میں مریم نواز صاحبہ کو سپورٹ کر رہی ہیں اور میڈیا اور عوام کو بیوقوف بنانے کی کوشش جاری ہے۔ تو حکومت جو ہے وہ کسی صورت بھی عوام کے پیسے پہ قناعت نہیں کر رہی بلکہ دل کھول کے اپنے اوپر جو ہے وہ خرچ کر رہی ہے۔ تو یہ صورتحال ہے اس وقت، غریب جو ہے وہ غریب تر ہو گیا ہے، امیر جو ہے جو اشرافیہ ہے وہ امیر تر ہوتے جا رہے ہیں۔ تو جناب یہ ساری صورتحال ایک عام آدمی کے لیے بڑی پینفل ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے رکھنا دعاؤں میں یاد۔ السلام علیکم، پاکستان زندہ باد۔